الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 25 شوال المکرم 1441 ہجری 18 جون 2020 یوم الخمیس جمعرات کا دن ہے آج تھرسڈے، اور آج کے اس مبارک دن میں سورۃ البقرہ کی 12ویں آیت کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے پہلے کے آڈیو میں آپ نے سورۃ البقرہ کی 11ویں آیت کی مکمل جو میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کتابوں سے، وہ تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ 12ویں آیت اللہ عز و جل کا ارشاد پہلے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف اعلی حضرت کے ترجمے سے سماعت فرمائیں۔ ارشاد گرامی ہے اللہ عز و جل کا، اس کا ترجمہ سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اس کے پہلے کے آڈیوز میں آپ نے سنا کہ منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ، اصل ایمان لے آؤ، دل سے ایمان لے آؤ، منافقت ختم کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، فتنے فساد مت کرو۔ اور میں نے چند باتیں بھی عرض کی فساد کے تعلق سے۔ ایک مثال اور آپ کو دے دوں، آج کل کے جو منافقین ہیں، جیسے یہ تبلیغی جماعت، یہ لوگوں کے سامنے نماز کا جو چولا پہن کر آئے ہیں، نماز سکھاتے ہیں ہم۔ اب اس طرف میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کے لیے تو ہمارے علماء کے بہت سے بیانات موجود ہیں اور بہت کچھ ہے، کبھی موقع رہا تو میں بھی چند باتیں عرض کر دوں گا۔ یہاں ایک مثال میں یہ بھی پیش کر دوں، فساد کے تعلق سے، خرابی کے تعلق سے، نقصان کے تعلق سے، بالکل ہمارے سامنے ہے۔ یعنی ایک ایک یہ جو نشانیاں ہیں، یہ ان منافقین میں آج بھی پائی جاتی ہیں، اس وقت تو تھیں ہی، آج بھی، بلکہ اس سے بدتر نشانیاں، اس سے بدتر کام ان کے اور زیادہ بھی ہیں۔ اب دیکھیے، ایک اہل سنت مسجد ہے جہاں پر نمازیں ہو رہی ہیں، اب ان کی نگاہ اس مسجد پر پڑی ہے کہ مسجد پر قبضہ کرنا ہے، تو یہ نماز پڑھنے آئیں گے، دھیرے دھیرے جو اقامت میں بیٹھتے ہیں، یعنی اہل سنت مسجدوں میں، سنی مساجد میں اقامت جب ہوتی ہے تو حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہونا شروع کرتے ہیں، جو سنت ہے، جو صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ اب یہ آتے ہیں اور فتنہ فساد پھیلانے کی غرض سے پہلا قدم یہی اٹھاتے ہیں کہ اقامت میں شروع سے کھڑے ہونا شروع کر دیتے ہیں، پہلے سے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، دھیرے 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 جو ان کے ساتھ میں جن کو لے کر آئے ہیں، جن کو اپنا ہم نوا بنا لیتے ہیں، وہ کھڑے ہونا شروع کرتے ہیں، دھیرے وہاں سے فتنہ فساد شروع ہوتا ہے۔ پہلا قدم یہ ہوتا ہے ان کا۔ اب اس قدم پر اگر نہیں روکا گیا تو پھر یہ آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں، فضائل اعمال، پھر تب وہ سب کو ڈیٹیل سب کو پتہ ہے، جماعت لا کر مسجد میں ٹھہرانا، تو فساد۔ اور پھر بولا جائے تو کہتے ہیں ہم تو سنت ادا کریں، کتابوں میں ایسے نہیں ہے، ایسے لکھا ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی اب یہ بتائیے کہ اقامت میں بیٹھنا یہ ثابت ہے کتابوں سے، اب کھڑے ہو کر کے اس کے خلاف کرنا، ایک ماحول اچھا بنا ہوا ہے مسجد میں، علاقے میں ایک اچھا ماحول ہے کہ کوئی فتنہ اس بارے میں نہیں ہو رہا، اب ایسے میں آ کر اقامت میں کھڑے ہو جانا، یہ فساد پھیلانا ہے یا نہیں؟ اس آیت کے تحت ان پر یہ آیت فٹ بیٹھتی ہے یا نہیں؟ یقیناً بیٹھتی ہے، یقیناً ان کا یہ فساد کی، ان کی بھی یہ ایک مثال ہے۔ اچھا، میں نے تو یہ پہلے ہی ہم کو یہ نہیں، فساد پھیلانے کی یہ مثال جو ہے میں دے رہا ہوں، تو یہ دھیان رکھنا ہے ہم سب کو کہ یہ جو
یہ نشانیاں جن میں پائی جائیں جو فساد پھیلائیں فتنہ پھیلائیں، الفتنۃ اشد من القتل، یہ قرآن ہے کہ فتنہ جو ہے یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ برا ہے. تو جو فتنہ پھیلا رہا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ قتل سے بھی زیادہ برا کام کر رہا ہے. تو فتنہ پھیلانے والوں کو فسادی مان کر کے ان کو دور کر دینا ہے، ان کو اپنے ساتھ میں نہ ان کے ساتھ جانا ہے نہ ان کے ساتھ میں ان کو اپنے ساتھ آنے دینا، پہلے ہی روک دینا ہے. فسادی نہیں چاہیے ہم کو، فساد پھیلانے والے نہیں چاہیے، زمین کی خرابی کرنے والے نہیں چاہیے. یہ قرآن نے منع کیا ہوا ہے، یہ قرآن، میں آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں. تو اللہ ہم سب کو فسادیوں کو سمجھنے کی، زمین میں خرابی پیدا کرنے والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب جب یہ ہم کہتے ہیں نا تو یہ ایک قول پیش کر دیں گے آپ کے آگے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، غالباً ان کا قول ہے، کتابوں میں سلمان بھی لکھا ہے، کہیں پر ہو سکتا ہے دوسرے صحابی بھی ہوں، پر یہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں جو خصلتیں بتائی گئی ہیں منافقین کی، ایسے لوگ حضور کے زمانے میں ہیں، اس کے بعد آئے ہی نہیں، اس کے بعد ایسے لوگ نہیں آئے. اب یہ آپ کو بولیں گے کہ یہ تو اسی وقت کے منافقین کے بارے میں تھا، یہ اب تم لوگ آج کل ایسے منافقین دیکھو، صحابی کا قول ہے کہ کوئی نہیں. تو یہ آپ کو اس طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کو سمجھ لیجئے پہلے، اگر یہ ایسی بات کریں تو اس کا جواب بھی الحمدللہ موجود ہے. تمام تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد اس خصلت کے، ان علامتوں والے منافقین حضور کے زمانے کے بعد نہیں آئیں گے. جی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی بدتر، اس سے بھی برے خصلتوں والے، اس سے بھی زیادہ سخت ترین منافقین بعد میں اور آتے رہیں گے. یہ تو اس وقت میں یہ خصلتیں تھیں جو سامنے آ گئیں، وحی کا سلسلہ تو اب ختم ہو چکا. اب یہ اور بھی زیادہ خطرناک طریقے کے ہتھیار لے کر کے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، آتے رہیں گے. یہ نہیں کہ ختم ہو گئے نہیں آئیں گے، اس سے بھی زیادہ بدترین آئیں گے. تو اگر یہ آپ کو یہ کہے نا تو اس کا جواب یہ ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کریں تو اس کا جواب یہ ہے. اب اس پر آگے کی یعنی پورا مقال پورا یعنی کہ وہ چل رہا ہے کہ ان سے کہا گیا فساد مت پھیلاؤ، خرابی مت کرو، صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ. اب یہ ہوتا ہے، ابھی آپ کسی کو بولیں منافقین سے، اگر آپ کہیں کہ تم لوگ یار غلط کر رہے، سب کام مت کرو، یہاں پر مسجد میں یہ جھگڑا ہو جائے گا، تو ارے ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ ہوتا ہے. وہاں اس وقت بھی انہوں نے کہا، آج بھی کہہ رہے ہیں، آگے بھی کہتے رہیں گے. اب اس کا جواب اللہ عز و جل نے کیا دیا. یہ بندوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. جواب کس نے دے دیا؟ خود پاک پروردگار نے جواب دے دیا. ارشاد ہوتا ہے جیسے ان لوگوں نے کہا تھا، انما نحن مصلحون، ہم ہی ہیں جو اصلاح کرتے ہیں، ہم تبلیغی جماعت ہی ہے جو لوگوں کو صحیح راستے پر لاتی ہے. وہاں آئیسس والے کہتے کہ ہم ہی ہیں جو بندوق کے ذریعے سے لوگوں کو، مشرکین کو مار رہے ہیں اور شیعوں کو مار رہے ہیں، ہم ہی ہیں جو اصلاح کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم ہی ہیں جو صحیح ہیں. تو اس دعوے کا رد اللہ عز و جل نے فرمایا، جیسا انہوں نے ہم ہی کہا تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی اصلاح نہیں کرتا، اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے جواب ارشاد فرمایا، اللہ آتا ہے الرٹ کرنے، خبردار ہو جاؤ. اللہ جب آتا ہے خبردار ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو، دھیان دو، بہت بڑا حکم آ رہا ہے. پہلے الرٹ کیا گیا سب کو، تیار. اب پھر فرمایا گیا انہم، پہلے انا لایا گیا، اللہ بھی ہوشیار ہو جاؤ، پھر اس کے بعد انا بھی، کہ بے شک. انا جب لاتا ہے کسی کو کوئی لایا جاتا ہے جب اس وقت جب کسی کو بات میں شک ہو یا کوئی بہت اہم بات آنے والی ہو، تب انا کا استعمال ہوتا ہے شک کو دور کرنے کے لیے، کہ اس بات میں شک نہیں کرنا، بہت ضروری بات ہے. تمہیں اگر شک و شبہ ہے تو اس شک کو اپنے دل سے نکال دو. مومنین کو تو شک نہیں تھا، شک یہودیوں کو تھا، منافقین کو شک تھا کہ یہ مصلح ہیں، یہ فسادی نہیں ہے. عبداللہ ابن ابی فسادی نہیں، یہ یہودی جو دکھاوے کے کلمہ پڑھ رہے ہیں فسادی نہیں، یہ تو اصلاح کرنے والے. جیسے آج بھی تبلیغی جماعت بہت اچھے کام کر رہی ہے، اصلاح کرنے والی ہے، یہ اہل حدیث بہت صحیح ہیں، حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. تو سب کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہوشیار ہو جاؤ، سنو، ہوش میں آ کر کے کان کھول کر کے سنو. انہم، بے شک یہی لوگ، دو مرتبہ انہم ہم المفسد، دو مرتبہ
پہلے ہم فرمایا گیا، پھر دوسری مرتبہ پھر ہم المفسدون، یعنی جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، دھیان سے سنو، بے شک یہی لوگ، اس پر زور دیا گیا، یہی لوگ، یہی منافقین فسادی ہیں، یہی فسادی ہیں۔ مسلمانوں کو فسادی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ غریب ہیں، یہ بالکل یعنی کہ ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی۔ یہ آگے انشاءاللہ اگلی آیت میں اور پورا طویل تفصیل سے ذکر آئے گا اس بات میں۔ ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اب اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کا دفاع خود فرما دیا، اے محبوب آپ مت بولیے، صحابہ آپ خاموش رہیے، میں جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، وہ خود فرما دیا کہ یہ اپنے آپ کو مصلح بولتے ہیں، اپنے آپ کو بھلائی کرنے والے بولتے ہیں، سنوارنے والے بولتے ہیں، یہی تو اصل میں فسادی ہیں، یہی فسادی ہیں۔ مسلمان فسادی نہیں ہے۔ مسلمان اگر جنگ کر رہا ہے، تلوار اٹھا رہا ہے، تو وہ اس لیے اٹھا رہا ہے کہ اس کی جان پر بنائیے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو مسلمان اپنے دفاع میں تلوار اٹھا رہا ہے۔ مسلمان کو حق بات کو، سچے دین کو آگے بڑھانا اس لیے تلوار اٹھا رہا ہے، کسی کے اوپر زور زبردستی کرنے کے لیے نہیں، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے کے لیے مسلمان نے تلوار نہیں اٹھائی۔ تو تم مسلمانوں کو فسادی کہتے ہو، اصل فسادی تو تم ہو۔ خود اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، یہی لوگ فسادی ہیں، یہی لوگ بگاڑ کرنے والے ہیں، یہی لوگ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ سلام پڑھنے والے فسادی نہیں، نیاز کرنے والے فسادی نہیں، درگاہوں کو ماننے والے فسادی نہیں، ان چیزوں سے روکنے والے فسادی ہیں۔ جو کام شروع سے ہوتا آ رہا ہے اس کے خلاف میں جا کر کے فساد پھیلانا، یہ تو فساد کی نشانی موجود ہے۔ اس کے خلاف باتیں کرنا، لوگوں میں جھگڑے کروا دینا، یہی تو فساد ہے۔ ہر گھر میں فتنہ و فساد، اور پھر خود ان کے اسماعیل دہلوی نے لکھ دیا ہے، بیان کر دیا، کتاب میں موجود ہے ان کی تقویۃ الایمان کے بارے میں، کہ میں نے بہت سخت باتیں لکھ دی ہے، شرک جلی کو، شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا ہے، اس سے شورش بڑھے گی، خود الفاظ موجود ہے، اس سے جھگڑے ہوں گے، پر امید کرتا ہوں لڑ بھڑ کر آپس میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ لڑ بھڑ کر، یہ لفظ لڑ بھڑ کر ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی ان کو پتا تھا کہ فساد ہوگا، جھگڑے ہوں گے اس کتاب کے ذریعے سے مسلمانوں میں، اور وہی آج تک ہو رہا، اب تک کوئی ٹھیک نہیں ہوا، اب تک یہ معاملہ بگڑا نہیں، اب تک جھگڑے چل رہے ہیں۔ تو فسادی کون ہے؟ اس آیت کے تحت فسادی اور منافق کون؟ آیت بتا رہی ہے کہ منافقین یہی ہیں، یہی فساد پھیلانے والے ہیں۔ لوگ ارے یار اتنا اچھا بیان ہوتا ہے طارق جمیل کا، کیوں اسے منع کرتے ہیں، اتنا مست رو رو کر بیان کرتا ہے، اتنا بولتا ہے، تو پھر طارق جمیل کی حقیقت بھی تو جانو۔ خود اعلان کیا ہے اس نے، ابھی آڈیو سرکولیٹ ہو رہا ہے، بالکل وائرل ہے اس کا آڈیو فون پر بات کا، کہ میں بالکل خاموشی سے دیوبندیت کو پھیلا رہا ہوں، کئی سنی گھرانوں کو، بریلوی گھرانوں کو کہتا ہے، بریلوی گھرانے خاندان کے خاندان آ کر دیوبندی بن گئے، خود موجود ہے آڈیو، فون پر بات کر رہا تھا کہ میرے ذریعے سے دیوبندیت خاموشی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور میں دکھانے کے لیے، لوگوں کو، سنیوں کو ورگلانے کے لیے اس طریقے کے بیان کرتا ہوں۔ یہ سب اس کا خود موجود ہے، اپنا خود بیان۔ تو وہ تو منافقت کرتے جائیں، ہمیں خراب کرتے جائیں، اور ہم بھولے بھالے سنی ان کے بیانوں میں چلے جاتے ہیں، ارے نہیں بہت اچھا بولتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اسی طریقے سے پھر شہد میں زہر ملا کر دے دیں اور پھر ایمان خراب ہو جائے، تو پھر آپ کیا کر لو گے؟ خدا کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی ہے جو فساد پھیلانے والے ہیں، پر ان کو شعور نہیں، مگر شعور نہیں۔ شعور کے بارے میں میں نے پچھلے کہیں پر عرض کر دیا، شعور کی ڈیٹیل کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی ہے۔ تو یہ آیت پاک منافقین کی ایک ایک نشانی جو اس وقت تھے اور جو قیامت تک آتے رہیں گے، جو ہمارے بیچ بھی موجود ہے، ساری نشانیاں اس میں صاف صاف بتا دی گئیں، ان کے قول کو بھی بتا دیا گیا، اور جس طریقے سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، اسی طریقے سے رد کرتے ہوئے سخت ترین الفاظ میں ان کا رد فرمایا گیا، زور دے کر فرما دیا گیا کہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ اصلاح کرنے والے نہیں بلکہ یہی فساد پھیلانے والے ہیں، یہی زمین میں خرابی پیدا کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل، یہ آیت جو ہے بالکل مختصر سی آیت، لیکن ساری چیزیں اس میں
بیان کر دی گئی ہیں منافقین کے بارے میں. تو یہ اسی ایک ہی آڈیو میں انشاءاللہ اس کی جو چند باتیں تمام تفاسیر میں یہی باتیں لکھی اس کا نچوڑ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. تو الحمدللہ ہماری یہ آیت نمبر 12 بھی یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. اب اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں بیجا طویل نہیں کرتا, یعنی میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں یعنی صرف طوالت دیتے رہوں. جو کام کی بات ہوگی وہی میں پیش کروں گا, جو یعنی بیکار باتیں نہیں ہیں, ایسا مطلب میرے اس منہ سے غلط نکل گیا, جو آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ سکے. اور علمی باتیں جو ہیں وہ تو میں اسکپ کرتا جا رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے, یعنی اس کے اوپر میں ذہن کے اوپر جو ایسی باتیں میں بولتا نہیں, جس کی جو لیول ہے اس لیول کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو یہ ایک ہی آڈیو میں یہ آیت کمپلیٹ ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ضروری ہوگا تبھی میں آڈیو زیادہ طویل کرتا ہوں, یعنی اور پارٹس بناتا ہوں. اگر مختصر میں ہو جائے تو میں مختصر کرتا رہوں گا. تو الحمدللہ یہ 12ویں آیت بھی آج مکمل ہوئی. اللہ عز و جل ہمارے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور مکمل فرمائے. آپ سب کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.